یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو نالا کرے بنا بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مریدوں کا مریضوں کا عقیدت مندوں کا شمع رسالت کے پروانوں کا اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ میں رسول رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں عبدوں میں شفا کرم اور مہربانی دکھتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز میں آتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا مانگنے والا ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زندگی کے پاس دو ہی مشن ہیں، ایک تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا راجدار ختم نبوت کی بات کرنا۔ قرآن سے دنیا بھر سے لاعلاج مریض جو جدید ترین علاج سے مایوس ہو کر استانہ یا کرزیدہ ہو یا مرکزی درباری اولیاء بلاوہ شریف ہو، وہاں وہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے مرضوں سے رب کے کرم سے شفائیں پاتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے قبل یاد رکھیں کہ جو جیسے نیت لے کر آتا ہے، جیسی دل کی مراد اس کے اندر مراد رکھتے ہی سچ رکھتا ہے، اتنا ہی شفا پا جاتا ہے، کیونکہ مراد بآئین اسی برتن کے مطابق ہے۔ جس طرح کسی برتن کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر اسے کھانے پینے کی چیز دودھ یا پانی اسی طرح پیا جاتا ہے، پھر پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، اسی پہ آئین یہی دل کی پوزیشن ہوتی ہے، یہی صورتحال ہوتی ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنا دل پا کر کے اس کے اندر مراد رکھ کے آتا ہے تو پھر جتنی اچھی پاکیزگی سے، اچھی محبت سے، اچھی چاہت سے، اچھی الفت سے در درویش پہ حاضری دیتا ہے، اتنا ہی میرا خدا اسے کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے دربار بلاوہ شریف سے روحانی اور جسمانی فیض پایا ہے۔ لمحہ بلمحہ گھڑی بگڑی جو آتا گیا وہ شفا پاتا گیا ہے۔ صرف پیغام نہیں ہے کہ زندگی کا جب انسان ایک مشن بنا لیتا ہے، کیونکہ زندگی کا اب دیکھیں بیمار لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، لاعلاج مریض ہیں، بڑی تعداد میں حال میں وہ مریض ہیں جو لاعلاج ہیں۔ دستور زمانے کا یہ ہے اچھی اور خوبصورت لباس یا امیر شخص کو دنیا دار اپنے قریب لے آتے ہیں، پھٹے میلے پرانے اور بیمار لوگوں کو دنیا دار اپنے سے دور کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے، کتنے خوبصورت لباس میں اور کتنے صحت مند لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یہ مجھ سے دور ہے، لیکن کتنے بیمار، کتنے تکلیف زدہ، کتنے معذور، کتنے لاچار اور کتنے پریشان حال لوگ بالکل میرے قریب ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے اللہ والوں اور دنیا داروں میں۔ اللہ والوں کی غربت میں وہ امیر اور غریب کو نہیں دیکھتے، وہ دل کو دیکھتے ہیں، مجبور کو دیکھتے ہیں، پریشان حال کو دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں سے ملاقات کی جائے گی جو زیادہ بیمار ہیں، جو زیادہ پریشان ہیں، جو ویل چیئر یا اسٹیچر سے موجود ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے ملاقات ہوگی جو صحت مند ہیں، جو ٹھیک ہیں، جو اپنی مرادیں یا عقیدت لے کر آئے ہیں۔ یہ اصول عجیب ہے، کیونکہ یہ در درویش کا اصول ہے، دنیا سے جدا ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی بھی کام دنیا سے جدا ہو کر کرتا ہے تو اس میں میرا خدا شفا عطا فرما دیتا ہے۔
اس میں کرم اور مہربانی فرما دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. جب انسان ایک ہی صف اور ایک ہی نگاہ سے اللہ کی مخلوق کو برابر دیکھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آسمان سے گرتے ہوئے بارش کے قطرے کسی کو سیراب کیے بغیر جاتے نہیں ہیں. جب انسان اپنے دل و دماغ کے اندر فرق کرتا ہے، ہاں یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ میرے قریب ہے یا میرے دور ہے، جب امیر اور غریب کا فرق کرتا ہے تو رب قرآن میں فرماتا ہے وہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے نہ نوازے. امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا، در درویش پہ جیبوں پر دھیان نہیں ہوتا، در درویش پہ دلوں پر دھیان ہوتا ہے. انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں جو زندگی کا مشن ہے. کیونکہ حسین پاک نے مکہ سے لے کر مدینہ تک اور مدینہ سے لے کر کربلا تک وہ سفر جاری کیا جو پوری کی پوری سفر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دین مصطفیٰ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور حضور ہی خاتم النبیین ہے. نہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ معصوم بچے تھے، نہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ عزت والی عورتیں تھیں، وہ نہ جانتے وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ساری چیزیں، لیکن سب عزتیں سب جانے اور انہیں تاجدار ختم نبوت پہ قربان کر کے رکھتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت. انہی محبتوں میں، انہی حسین پاک کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، کیونکہ زندگی کا اور کوئی مشن نہیں ہے. یہاں سے سفر انشاءاللہ تعالی دربار علی ابراڑہ شریف انشاءاللہ تعالی جو سفر جاری ہوگا وہ بھی ایک حسین پاک کی محبت میں ہوگا. انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں، انہیں حسین پاک کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی 19 تاریخ کو ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالی عالمی شہدائے کربلا کانفرنس UK میں منعقد ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس میں خود میں موجود ہوں گا اور یہ بتا دوں گا، زمانے والوں کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ سیدنا زین العابدین جب لٹے ہوئے قافلے سے واپس چلے اور ایک عورت بھاگتی ان کے قریب آئی کہنے لگی سید امام میرا بیٹا تھا مر گیا اور مجھے سے بہت پیار تھا، کچھ ایسی دعا کرو رب اسے زندگی عطا فرما دے. تو سید پاک نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا رب کے حکم سے تو واپس اٹھ جاؤ. اتنے میں پاس ایک منافق کھڑا تھا، اس نے کہا اگر یہ زندہ کرتے ہوتے تو کربلا میں کیا ہوا؟ تو سید اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ارے نادان، ارے منافق، حسین پاک شہید ہے، غازی بردار شہید ہے، امام علی اکبر شہید ہے، علی اصغر بھی شہید ہے. تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ شہید پہ موت نہیں آتی ہے، شہید زندہ ہے اور زندہ کو بلا قرآن زندہ کر سکتا ہے. یہ تو مر گیا تھا اس لیے زندہ کرتی ہے. کل تک یہ پیغام جب انہوں نے دیا، انہیں کہا کل تک آزمائش تھی، آج خدا کا کرم ہے. اس لیے امام پاک پر وہ آزمائش کا وقت تھا. کس پہ؟ امت پہ آزمائش کا وقت تھا. وہ کان سے لوگ ہیں جو حسینی کردار ادا کرتے ہیں اور وہ کان سے لوگ ہیں جو یزیدی کردار ادا کرتے ہیں. حسینی کردار ادا کرنے والے لوگ معیشت تک سلامت رہتے ہیں اور یزیدی کردار کرنے والے لوگ اسی وقت مر چکے تھے جب یزید برباد ہو گیا تھا. وہ مٹ چکے تھے، وہ ختم ہو چکے تھے. لیکن حسین پاک کا سر کٹنے کے باوجود بھی تاریخ میں ہزاروں سال
گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہر دل کے اندر، ہر مسجد کے مینار کے اندر، ہر ممبر کے اندر حسین زندہ باد کی آواز آتی ہے۔ اس لیے حسینی کردار تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو اسے اپنا لیتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ انہی محبتوں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالی وہاں میں موجود ہوگا۔ صرف انشاءاللہ تعالی کل سیدنا سے 2 دن کی چھٹی ہوگی، ایک ہفتے کے دن کی اور ایک بدھ کے دن کی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو 25 تاریخ کو جمعرات آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی دربار عالیہ بلاوڑا شریف موجود ہوگا۔ پھر انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ کو ہفتے والے دن دوبارہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر کل سے یہاں ملاقات ہوگی۔ کل انشاءاللہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں موجود ہوگا۔ بس پیغام یہ ہے، حسینی کردار یہ ہے کہ حسین جھکتا نہیں نہ گرتا ہے۔ حسین اگر کسی کے سامنے جھکا ہے تو رب کعبہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، در اغیار سے لینے کی ضرورت نہیں، آئیں در رسول کریم پہ چلتے ہیں، آئیں ان کی محبتوں میں چلتے ہیں، ان کے صفائی بن جاتے ہیں، دنیا ساری نوکر ہو جائے گی۔ اس لیے آج دلوں کے اندر یہ مشن رکھو، رشتے تعلق کو چھوڑ دو، یہ رشتہ 60-70 سال کی دائی میں ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ اور رشتہ بنانا ہے تو حضور کی محبت کا رشتہ بنا لو، تاجدار ختم نبوت سے محبت کر لو۔ یقین کیجئے یہ رشتہ وہ ہے جب اندھیری قبر ہو جائے گی، انسان کا کوئی اپنا بھی آنا نہیں ہوگا، وہاں تیسرے سوال پہ تاجدار ختم نبوت کا دیدار ہو جائے گا۔ اور جو تاجدار ختم نبوت کی محبت میں لپٹی ہوئی سانسوں کے اثر سے دم ہوتا ہے، وہ باعث برکت، باعث شفا، باعث کرم اور باعث مہربانی ہوتی ہے۔ اس لیے انہی محبتوں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا بھر میں زندگی کا مشن یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا۔ یاد رکھو، جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، عزت اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور کو تو رب نے عزت دے ہی دی ہے، ہر گھڑی اللہ ان کی عزت کو بڑھا ہی رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر اگر جنت کا راستہ چاہتے ہو تو پھر ایک ہی کام کرو کہ تاجدار ختم نبوت سے محبت کر دو، اور یہ جب راستہ سیدھا جنت جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے میری بہنوں پہ بھی کرم اور مہربانی فرمائے، سیدہ پاک کے صدقے سے ان کی بھی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے سے ان کے دکھوں دردوں کو دور فرمائے، حسین پاک کے صدقے سے آپ پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ اور یہ بڑی پتے کی بات ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز کی تکلیف ہے، اس کا درد ہے۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ کاش جو در رسول کریم پہ بک چکے ہوتے ہیں ان کا سودا دوبارہ کیا نہیں جا سکتا۔ ہم نے اپنے تن من اور اپنے سانسوں کو در رسول کریم پہ بھیج دیا گیا ہے، اب اس کا سودا دوبارہ نہیں ہوتا، محشر نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عارضی سی دولت، عارضی سے پیسے، عارضی سے جلال، عارضی سے کاموں کو چھوڑو۔ اگر بقا چاہتے ہو تو حضور کی محبت میں فنا ہو جاؤ، یہی بقا کا راستہ ہے۔ اللہ کریم تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے جہاں کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کے دکھوں کو دور فرمائے، اس کی مشکل کو آسان فرمائے۔ لمحہ بلمحہ کرامت ہے، لمحہ بلمحہ شفا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسن والی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی حنا بندی۔ بات یہ ہے کہ آئے ہو، کھڑے ہو گئے ہو، ارادہ سچا کر لیا ہے، نیت اچھی کر لی ہے، سر میں ہاتھ رکھو گے تو پھر پتہ لگے گا کرم اور رحمتیں یہاں کتنی برستی ہیں اور رب میرا کتنا شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمر دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ زندگی کا مقصد نہ تو سیاست ہے اور نہ تو لالچ ہے، نہ تو دنیا داری ہے۔ زندگی کا مقصد صرف تاجداری ختم نبوت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں جو اصل مشن ہوتا ہے
یہی ہے کہ رب ایک بندے کو اس کی مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تو کھائے جو دل کسی کا وہ آدمی کیا ہے جو کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے. جب انسانیت کا دل توڑتے ہو ٹوٹے ہوئے دل آتے میرے پاس بکھرے ہوئے آنسو آتے میرے پاس وہ لوگ جو بے سہارا ہوتے ہیں جن کو درد و مصیبت و علم کی اندر اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ ان کی آنسو رکتی نہیں ہے. لیکن میری یہ دعا کام آتی ہے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا و کرم دیتا ہے. اور پھر میرے رب نے بھیجتا ہے اور اپنی کریمی کے صدقے سے کاش اس ماں کو نہیں پوچھ سکتے ہو جس کا بیٹا برین ٹیومر میں موجود ہے. تو کاش اس بیٹے کو نہیں پوچھ سکتے ہو جس کی بوڑھی ماں فالج کے اندر مبتلا ہے. کاش اس سے نہیں پوچھ سکتے ہو جو جوان بیٹا کمر کی ہڈی ٹوٹنے سے معذور ہو گیا. کاش اس سے نہیں پوچھ سکتے ہو جس کا جوان بیٹی آنکھوں سے اندھی ہو گئی ہے. ایسے اور کاش ان سے لوگ نہیں پوچھ سکتے ہو جن کو شیطان جادو اور جنات نے اپنے گھیرے میں رکھ کر پورے کے پورے خاندان اور نسل کو برباد کر دیا ہے. کہ میرے دل سے پوچھو میں نے 6 کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ درد ہوتا کیا ہے غم ہوتا کیا ہے. جب غم میں انسان ڈوب کے کسی کو اپنی جگہ بٹھا کر یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ میری جگہ بیٹھا رہے یہ میری جگہ یہ اس کی جگہ میں ہوں تب پھر شفا ہوتی ہے. شفا کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پیغام شفا سے بھی بڑا پیغام. ان دردوں دکھوں کی جان چھوڑنے سے بھی پہلا سب سے بڑا پیغام بس تاجدارِ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم ہوگا دم سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ نے سے کوئی درباری ہے دیا بلاونا شریف کا سلسلہ ہے حضور غسل بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرتے تاکہ اس کی نسبت درباری ہے دیا بلاونا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور وہ سے بات سے ہے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگ ہے جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لاحق میں بھی اجالا ہوگا. بس نماز پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھے. اللہ آپ کی یہ بھی دنیا ٹھیک کرے اور محشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. ابھی سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے تاکہ اس خصوصی دم میں آپ سبھی لوگ شامل ہو. جو ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں یہ جہاں درد تکلیف ہے آپ ہاتھ رکھیں. یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ دوسرا خصوصی دم پانی تصویر کوئی چیز دم کی نیت سے لائیے اس میں کیجئے
تاکہ تیسرا خصوصی دعوت اوپر کیجئے کوئی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں جو چیز دم کی لیے سے نہیں ہے آپ کے بس تھوڑا سا دائم ہے اوپر کیجئے تاکہ کوئی چیز دم سے رہ نہ جائے اس خصوصی دم میں سے رہ نہ جائے ہمارے علیہ بلاوہ شریف میں جا رہا ہے اور ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت مسیرے سے تمام ایمانوں کو شفائی کاملہ نصیب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان میں اپنا خصوصی کرم مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آزادی نصیب عطا فرمائے عالم اسلام میں جہاں کوئی بھی کفر کی گرفت میں ہے اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اسے آزادی نصیب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام آنے والے لوگوں کو بیماروں کو اپنے حبیب کے صدقے سے شفائی کاملہ نصیب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام پریشان آنوں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے ابھی جو حاجت ہے مجھے میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین